بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعتکاف کے حوالے سے چند ہدایات پیش خدمت ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ وقت کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مقیم ہو جائے۔ اس کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ البتہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے 10 روز کی مدت مقرر ہے، اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف واجب یعنی جس کی نظر مانی ہو وہ ایک دن ایک رات سے کم نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کی شرائط۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، لہٰذا کافر اور مجنون کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ البتہ نابالغ بچہ جس طرح نماز روزہ ادا کر سکتا ہے اسی طرح اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ عورت بھی اپنے گھر میں عبادت کی مخصوص جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لازم ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون میں یہ شرط ہے کہ انسان روزہ دار ہو، لہٰذا جس شخص کا روزہ نہ ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ البتہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ افضل ترین اعتکاف مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ میں، چوتھے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد میں۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جہاں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ البتہ اگر مسجد ایسی ہے جہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، تاہم محققین کے نزدیک ایسی مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ افضل نہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف مسنون، یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک کیا جاتا ہے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ اعتکاف نفل، یہ دوسرا اعتکاف ہے، وہ اعتکاف جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف واجب اعتکاف، وہ اعتکاف جو نظر کرنے یعنی منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو۔ یعنی یہ وہ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ جی میرا اگر یہ کام ہو گیا یا مریض یہ ٹھیک ہو گیا تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا یا کچھ دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کو پھر پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اعتکاف مسنون کے احکام۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف مسنون ہے۔ اس اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند ہونے تک باقی رہتا ہے۔ چونکہ اس اعتکاف کا آغاز 21ویں شب سے ہوتا ہے اور رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو مغرب سے اتنے پہلے مسجد کی حدود میں پہنچ جائے کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو، یعنی جب وہ اعتکاف کا آغاز کر رہا ہو۔ رمضان شریف کے عشرہ اخیرہ کا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر سارے محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ اس لحاظ سے محلوں والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعتکاف کے دنوں سے پہلے ہی یعنی دوسرے عشرے کے آخر میں ہی اس حوالے سے مشورہ کر لیں کہ کس نے اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کا رکن۔ اعتکاف کا رکن اعظم یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں رہیں، یعنی جو معتکف ہے وہ مسجد کی حدود کے اندر ہی رہے اور سوائے ضروریات سخت جو ضرورت و حوائج ضروریہ اس کے بغیر وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ شرعی ضرورت سے ہماری مراد یہاں وہ ضروریات ہیں جن کی بنا پر مسجد سے نکلنا شریعت نے معتکف کے لیے جائز قرار دیا ہے اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ مثلا پیشاب یا ٹوائلٹ کی ضرورت اور قضاء حاجت کے لیے، غسل جنابت جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو اس صورت میں وہ نکل سکتا ہے۔
وضو جبکہ مسجد میں رہتے ہیں وضو کرنا ممکن نہ ہو، یہ اس صورت میں آج کل یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، یہ سہولیات. یا کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لانا جبکہ کوئی اور شخص لانے والا موجود نہ ہو. یا پھر اگر اذان مؤذن ہو اور اس کو اذان کی ضرورت اور وہ مسجد سے باہر جا کے دینے کی اگر ضرورت وہ ہو تو وہ اذان کے لیے جا سکتا ہے. یا پھر اگر جمعہ جس مسجد میں نہ ہوتا ہو تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے ایک دوسری مسجد جا سکتا ہے اور پھر جمعہ پڑھ کے فوراً واپس آ سکتا ہے. اگر معتکف کو مسجد میں احتلام ہو جائے تو پھر وہ غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آج کل واش رومز موجود ہوتے ہیں، وہ فوراً وہاں جا کر غسل کر لے تو یہ جائز ہے. اسی طرح جمعے کے دن جو ہے غسل کیا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے، البتہ کوشش کرے کہ وہ پھر مسجد کے باہر نہ جائے، مسجد کے اندر ہی یہ چیز اویلیبل ہو اور اس کا فائدہ اٹھائے. جمعے کے غسل کے حوالے سے یا ٹھنڈک کی خاطر غسل کیا جا سکتا ہے. ہر معتکف کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہے اسی میں پورا کرے. لیکن اگر کوئی ایسی شدید مجبوری آ جائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرنا ممکن نہ رہے، مثلا وہ مسجد منہدم ہو جائے یعنی گر جائے، شہید ہو جائے، کوئی شخص زبردستی اسے وہاں سے نکال دے یا وہاں رہنے سے اس کے جان و مال کو کبھی خطرہ ہو تو وہ دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کر سکتا ہے اور یہ جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ راستے میں کہیں ٹھہرے نہ اور سیدھا دوسری مسجد میں منتقل ہو جائے. عام حالات میں کسی معتکف کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یا کسی کی بیمار پرسی کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں. لیکن اگر قضائے حاجت کے لیے نکلا تھا اور ضمناً راستے میں کسی کی بیمار پرسی کر لی یا کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کر لی تو جائز ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز جنازہ یا عیادت مریض کی نیت سے نہ نکلے، بلکہ نیت قضائے حاجت کی اور وہ بعد میں یہ کام کر لے، کیونکہ اگر ان کاموں کو نیت سے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. نیز یہ بھی شرط ہے کہ نماز جنازہ اور عیادت کے لیے راستے سے ہٹنا نہ پڑے، بلکہ یہ کام راستے ہی میں ہو جائیں. پھر عیادت مریض تو چلتے چلتے کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے بیمار پرسی کر لیتے تھے اور اس غرض کے لیے رکتے نہ تھے. اس کے علاوہ اگر اعتکاف کی نیت کرتے وقت ہی یہ شرط طے کر لی تھی کہ میں اعتکاف کے دوران کسی مریض کی عیادت یا نماز جنازہ میں شرکت یا کسی علمی اور دینی مجلس میں شامل ہونے کے لیے جانا چاہوں گا، تو اس صورت میں ان اغراض کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس طرح اعتکاف نفلی ہو جائے گا، مسنون نہ رہے گا. مفسدات اعتکاف، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، جن ضروریات کے پیچھے ذکر کیا گیا ہے اس کے سوا کسی بھی مقصد سے اگر کوئی معتکف حدود مسجد سے باہر جائے گا، خواہ یہ باہر نکلنا ایک لمحے کے لیے ہو، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. واضح ہے کہ مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرفاً مسجد سے نکلنا کہا جا سکے. لہٰذا اگر صرف سر مسجد سے باہر نکال دیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی معتکف یعنی جو اعتکاف کرنے والا ہے، کوئی معتکف شرعی ضرورت سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد بلا وجہ کچھ ٹھہر جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے، اگر وہ ویسے ہی ٹھہر جاتا ہے کچھ لمحوں کے لیے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو. ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہوگی جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، ورنہ نہیں. کسی ڈوبتے ہوئے جلتے ہوئے آدمی کو بچانے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو یہ آگ بجھانے کے لیے بھی اعتکاف توڑ کر باہر نکل آنا جائز ہے. والدین، بیوی، بچوں میں سے کسی کی سخت بیماری کی وجہ سے بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے.
کوئی شخص زبردستی باہر نکال کر لے جائے یا حکومت کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ آ جائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ مذکورہ بالا وجوہ میں سے جس وجہ سے بھی اعتکاف مسنون ٹوٹا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ جس میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی قضا واجب ہوگی، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اور اس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک کی نیت سے اعتکاف کر لیں، اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اگلے رمضان میں قضا کرے تو بھی قضا صحیح ہو جائے گی۔ یعنی یہ قضا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، اور جتنا ایک اگر رہ گیا ہے تو اسی حساب سے قضا کرے گا۔ اگر اعتکاف مسنون ٹوٹ جائے تو اس کے بعد مسجد سے نکلنا ضروری نہیں، بلکہ آخری عشرہ کے باقی جو ایام ہیں اس میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سنت موقدہ تو ادا نہیں ہوگی لیکن نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اگر اعتکاف کسی غیر اختیاری بھول چوک کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری عشرے کا ثواب اپنی رحمت سے عطا فرما دے انشاءاللہ۔ اس لیے اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں بہتر یہی ہے کہ عشرہ اخیرہ ختم ہونے تک اعتکاف جاری رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد اعتکاف جاری نہ رکھے تو بھی یہ جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن باہر چلا جائے اور اگلے دن سے یہ بنیت نفل پھر اعتکاف شروع کر دے۔ مباحات اعتکاف، یعنی اعتکاف کی حالت میں جو کام کیے جا سکتے ہیں بلا کراہت جائز ہے، کھانا پینا، سونا، ضروری خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے۔ خرید و فروخت ضروریات زندگی کے لیے ہو لیکن مسجد کو تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ حجامت کرانا لیکن بال مسجد میں نہ گریں، بات چیت کرنا لیکن فضول گوئی سے پرہیز ضروری ہے۔ نکاح یا کوئی عقد یہ بھی کیا جا سکتا ہے مسجد میں ڈیورنگ اعتکاف۔ کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، یعنی اگر وہ طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے، اور نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا یہ بھی جائز ہے۔ قرآن کریم یا دینی علوم کی تعلیم دینا، کپڑے دھونا اور کپڑے سینا اگر ضرورت ہو۔ اب وہ باتیں جس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، وہ امور جس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ بالکل خاموشی اختیار کرنا، بعض لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں، کیونکہ شریعت میں بالکل خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں۔ اگر خاموشی کو عبادت سمجھ کر کرے گا تو یہ بدعت کا گناہ ہوگا۔ البتہ اگر اس کو عبادت نہ سمجھے لیکن گناہ سے اجتناب کی خاطر حتی الامکان خاموشی کا اہتمام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں بولا جا سکتا ہے۔ فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ ضرورت کے مطابق تھوڑی گفتگو تو جائز ہے، لیکن مسجد کو فضول گوئی کی جگہ یا سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ سامان تجارت مسجد میں لا کر بیچنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح معتکف کا مسجد کی اتنی جگہ گھیر لینا جس سے دوسرے معتکفین یا نمازیوں کو تکلیف پہنچے، اتنی ہو کہ جتنا اس میں آسانی سے سو سکے اور بیٹھ سکے، اور مسجد کی جو گنجائش ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اعتکاف کے چند آداب ہیں، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چند آداب اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو لوگ اعتکاف کریں ان کا اعتکاف اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے، اور ان اعتکاف کی جو شرائط ہیں، جو ارکان ہیں اور جو آداب ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، ان کا اعتکاف اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ان کی برکت سے سب پوری امت کے مسائل حل کرے۔ اور اعتکاف والوں کو چاہیے کہ وہ بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پوری دنیا کی سلامتی کے لیے اور مسلمانوں کے تمام حاجات کے لیے اور ان کے مصائب و پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔